جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام وسیم خان ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پی ڈی ایم حکومت قرارداد پاس کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ آج ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنی وہ کارروائی ڈال دی، قرارداد پاس کر لی، لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قرارداد کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ اس لیے یہ قرارداد ان کو جو الیکشن کے حوالے سے عدالت نے ان کو پابند کیا تھا، یہ قرارداد ان کو اس فیصلے سے، اس پابندی سے آزاد نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ معاملہ اگر پی ٹی عدالت میں لے کے چلی جائے، اس کو چیلنج کر دے اس قرارداد کو، تو سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی۔ ہاں، یہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں پارلیمانی ایکٹ کے تحت، کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ وہ۔ پھر بھی پی ٹی آئی معاملہ چیلنج کر دے گی سپریم کورٹ میں جا کے اس قانون کے اگینسٹ، پھر بھی معاملہ وہی کا وہی سپریم کورٹ میں، اور یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانون سازی ہوگی، یہ بھی آئین کے خلاف ہوگی۔ لہٰذا یہ قانون بھی آئین کے خلاف ہوگا، سپریم کورٹ پھر اس کو اڑا کے رکھ دے گی۔ یعنی پی ڈی ایم جتنا کوشش کر رہی ہے ایک غلط راستے کو بچانے کے لیے، تمام غلط راستے اختیار کر رہی ہے، لیکن یہ بچ نہیں پا رہی، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو جو جذبات سے آگے کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پوری پی ڈی ایم نے ایز اے پرائم منسٹر اس کو قربانی کا بکرا بنانے کی ٹھان لی ہے۔ کیونکہ اگر 14 مئی تک الیکشن نہ ہوئے تو یہ آرٹیکل 6 لگے گا آئین شکنی کا ان کا، اور توہین عدالت بھی لگے گی پرائم منسٹر پہ، نااہلی کی۔ مجھے لگتا ہے قربانی کا بکرا بھی شہباز شریف کو بنائیں گے، اس کو سزا بھی دلوائیں گے، اس کو نااہل بھی کرائیں گے، جس طرح آصف زرداری نے کیا تھا۔ آصف زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو اس وقت نااہل کرایا تھا، قربانی کا بکرا بنایا تھا، کیونکہ ایک کیس چل رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا۔ عدلیہ نے خط لکھا تھا اس کو پرائم منسٹر کو کہ آپ سوئس بینک کو خط لکھیں اور ان سے سارا ڈیٹا لیں، پاکستان میں کون سے رہنماؤں کا بینک اس سوئس بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ تو آصف زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ نے خط نہیں لکھنا، یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا، تو لہٰذا عدلیہ نے اس کو توہین عدالت کے زمرے میں آ کے اس کو نااہل کر دیا تھا۔ آصف زرداری نے اپنا پیسہ بچا لیا، لیکن قربانی یوسف رضا گیلانی کی دے دی۔ اب لگتا یہ ہے کہ نواز شریف بھی شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرے گا، اور مریم نواز کے لیے بھی راستہ ہموار کرے گا، کیونکہ جب شہباز شریف ہٹ جائے گا، پارٹی سے نااہل ہو جائے گا، تو مریم کے خواب پورے ہونے کا راستہ صاف کھلا پڑا ہوگا۔ پھر وہی خود لیڈ کرے گی جیسے ابھی کر رہی ہے، لیکن ابھی چاچا تھوڑا آڑ آ جاتا ہے اس کے راستے میں۔ خیر، آج پارلیمنٹ کا میں نے اجلاس سنا ہے، کچھ تقریریں تھیں ایسے جوشیلی، اس کرپٹ ٹولے کی ایسے سمجھ آ رہی تھی کہ جس طرح ماحول بنا ہوا تھا جیسے جیل سے کوئی تازے فریش قیدی چھوٹ کے آتے ہیں نا، کسی گاؤں پہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، پھر آ کے اعلانات کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری، ہم یہ نہیں دیں گے، ہم وہ نہیں دیں گے۔ آج ایک منافق ملا کے منافق بیٹے کا میں نے ایک بیان سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کہہ دیں عدلیہ کو کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے پاس فنڈ بھی نہیں ہے۔ فیصلے کو آپ مسترد کر نہیں سکتے، باقی رہی بات فنڈ کی، فنڈ آپ کے باپ کے نہیں ہیں، یہ قومی خزانے کے فنڈ ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس فنڈ کو ایشو نہ کرنے والے؟ جب تمہاری ذات کی بات آئے، ترقیاتی فنڈ لینے کا اگر وقت ہے، تمہارا 250 کروڑ روپے خود لے کے ترقیاتی فنڈ کے نام پہ خود تو اپنی بینک بھر رہے ہو، جب قوم کا پیسہ قوم پہ لگنے کے لیے، ان کے حق کے استعمال کے لیے آ رہا ہے، تو آپ فنڈ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ کون سی بدماشی ہے؟ اس طرح ملک چلاؤ گے آپ؟ اس طرح ریاست چلتی ہے؟ یہ جو روش آپ پیدا کر رہے ہو، یہ جو آپ روایت ڈال رہے ہو، اس طرح تو پھر کسی محکمے کا بڑا بھی بدماشی کر جائے، حکومت قومی خزانے سے پیسے لے کے آگے نہ کر دے میں نے کسی کو نہیں دینا، کوئی پولیس کا آئی جی جیسے قومی خزانے سے اپنا سارا بجٹ لے کے
کہے آگے میں نے نہیں دینی، میں نے بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں دینے، گاڑی کی مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں دینے، جیلوں کے خرچے کے لیے پیسے نہیں دینے، وہ اس پیسے پہ خود قبضہ کر کے اپنے بینک بیلنس بڑھائے۔ یہ تو بدماشی والی بات ہو گئی نا۔ آپ کو فنڈز ایشو کرنے پڑیں گے، یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ قومی خزانے یہ قوم کی امانت ہے، یہ قومی خزانے میں جو سارا پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ ہر ادارے کو آئین کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہو فنڈ ایشو کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ اور دوسری بات، آپ کون سی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہو؟ آپ اکیلے پارلیمنٹ ہو، آپ تو پارلیمنٹ کے ایک چھوٹے سے رکن ہو۔ آپ کیسے اس کو پارلیمنٹ پورا پارلیمنٹ خود کو پارلیمنٹ سمجھ کے فیصلہ ایشو کر رہے ہو؟ آپ یہ پارلیمنٹ ہے جس میں اپوزیشن کا نام نشان نہیں ہے۔ بغیر اپوزیشن کے کون سی قانون سازی ہوتی ہے؟ بغیر اپوزیشن کے کون سی پارلیمنٹ پوری ہوتی ہے؟ تھوڑا تو عقل سے کام لیا کریں۔ یہی آپ کے جو ڈائلاگ ہیں، یہ آپ کے جو بیانات ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ پاکستانی عوام اتنی جاہل ہے ایسے آدمی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے؟ خدا کی قسم مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے، جس طرح میں اس ریاست کو ابھی دیکھ رہا ہوں، جس طرح یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے، آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے، صرف اس چیز کے لیے کیونکہ ان کے ذاتی مفادات آڑے آ گئے ہیں۔ قوم کے اور ریاست اور قوم کے اور ان کے درمیان ان کے اپنے ذاتی مفاد آڑے آ گئے ہیں۔ ابھی یہ پھر قوم کو اور ریاست کو بیچنے تک تلے ہوئے ہیں، بربادی بولنے تک تلے ہوئے ہیں، یعنی برباد کر دیں پوری ریاست، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ہم جیلوں میں نہ جائیں، ہمارا پیسہ ریکور نہ ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہماری بادشاہت سدا سلامت رہے، ہمیشہ قائم رہے۔ کیوں بھائی؟ تم اوپر اقتدار کے لیے پیدا ہوئے ہو، عوام پہ بادشاہت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اتنی یتیم ہو گئے پاکستانی عوام، تم اپنے مفادات عزیز رکھ رہے ہو، عوام کا تم کو پتہ تک نہیں ہے۔ اگر اس وقت الیکشن تمہیں سوٹ نہیں کر رہی ہے، مطلب تم کسی حد تک چلے جاؤ گے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے ادھر دل میں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 75 سال میں کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی گئی اس پاکستان کے انصاف کے نظام کی۔ ہر ہر ریاست میں ٹرپل کوٹمی آف پاورز ہوتی ہیں۔ یعنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ پرنسپلز آف سپریشنز آف پاورز، یعنی 3 ادارے ہوتے ہیں ہر ریاست کے، جو ایک ہوتا ہے پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں ایگزیکٹو بیوروکریسی جو قانون کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے عدلیہ جو قانون کا تحفظ کرتی ہے اور اس کو لاگو کرتی ہے عوام پہ ریاست میں۔ پچھلے 75 سال میں جو بھی آیا، جس نے بھی قانون بنایا، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس نے بنایا، پھر ایگزیکٹو بیوروکریسی ان کے ساتھ مل گئی، ان کے ذاتی مفاد کے لیے ان کو طریقے نکال کے دیے کہ کس طرح آپ قانون کو توڑ سکتے ہیں، کس طرح عین شکنی کر کے راستہ نکال سکتے ہیں۔ پچھلے 75 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ باقی بچی عدلیہ اکیلی، عدلیہ کیسے ان مافیاز کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اسی لیے 140 ملکوں کی رینکنگ میں پاکستان کا جو انصاف کا رینک ہے وہ 129 نمبر پہ ہے۔ یعنی عدلیہ 75 سال سے اکیلی کھڑی ہے۔ آج یہ دیکھ لیں کس طرح اس کو یعنی پریشر برداشت کرنا پڑا ہوگا پچھلے 75 سال سے۔ آج ایک چیف جسٹس نے، جس کا آئینی حق تھا، آئین کے مطابق عوام کو اس نے اپنا حق دیا ہے، آج اس نے آئین کے مطابق ایک فیصلہ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھو پوری کی پوری اسٹیٹ کرافٹ، یعنی ایگزیکٹو بیوروکریسی، تمام ادارے اور یہ پارلیمنٹ کا کرپٹ ٹولہ، سارے مل کے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج پہ اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ ریورس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ چیف آف جسٹس کو ہمت اور حوصلہ دے اور ایسے بہادری سے انصاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری ریاست میں انصاف قائم ہو سکے۔ یہی ایک چیز ہے جو پاکستان کی ترقی میں حائل ہے۔ خدا کی قسم اگر 75 سال سے انصاف قائم ہوتا نا،
تو یہ جو شکلیں الٹی سیدھی آپ دیکھ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں کرپٹ ٹولے کی، یہ کب کے دفن ہو چکے ہوتے، پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا ہوتا۔ صرف یہی ایک چیز ہم لاگو کرنے کے لیے کوشش کریں نا، یہ انصاف، اپنا ہم انتخاب ٹھیک کریں، ایسے منصف آدمی کو اوپر لائیں اپنے معاشرے میں چن کے، جو آ کے ریاست اور عوام کے لیے قانون سازی کرے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ صرف انصاف ہم لاگو کر لیں اپنی ریاست میں، پھر دیکھیں کسی چیز کی کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی، پاکستان بھی ترقی کرے گا، عوام کو ان کا بنیادی حق ملے گا، انشاءاللہ ریاست ساری ٹھیک ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ پورے کے پورے پاکستانی نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس کرپٹ ٹولے اور بیوروکریسی نے، عوام دو روٹی کے لیے ہلاک ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے جس میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ ابھی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے عالمی منڈی میں، انٹرنیشنل لیول پہ، یہ پھر اس کے ریٹ بڑھائیں گے، پھر کہاں تک جائے گی مہنگائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان کو نہیں پتہ، یہ اب یہ ہیلے بہانے کرنے میں ہیں، کیسے الیکشن سے بھاگا جائے، کیسے قانون توڑا جائے، کیسے عین شکنی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہچاننے اور اپنی ریاست کو انصاف پہ چلنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عدلیہ کا نظام مضبوط ہو، عوام کو اتنا شعور آ جائے کہ وہ اپنے نمائندے اچھے چنے، جس کی وجہ سے ہماری ریاست ترقی کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔